علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ آج کی ایکسکلوسیو ایپیسوڈ، کیونکہ آج کافی خاص اور امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ آج ہے 25 دسمبر، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد محمد علی جناح کی برتھ ڈے ہے، سالگرہ کا دن ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اسی لحاظ سے ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہیں، ریئل پاکستانی بھی ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کریں، ان کی کافی خدمات ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور جس مزار پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جس کی خوبصورتی ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ویسے یہ پولیٹیشین بھی رہ چکے ہیں، کافی منسٹریز بھی ان کے پاس رہی ہیں، لیکن ان کی خدمات، ان کے کام کو دیکھتے ہوئے ہم سب انہیں سلام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ریلیجیس اسکالر موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب صاحب، ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اتنا خوبصورت مقام، فضا، باغ کو ہم دیکھتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، پیچھے مزار ہے۔ سر اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اور اس کا جو نام بھی ہے وہ آپ ہی نے رکھا تھا، باغ قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو سر آپ ہمیں بتائیں، یہ اس کا آغاز، اس کی خوبصورتی پہ جتنا جو کام کیا، وہ کس طرح سے، کب اور کیسے کیا آپ نے؟ جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا، میں اس کو اپنا کریڈٹ نہیں دیتا، میں اس کو اللہ کا فضل قرار دیتا ہوں کہ اللہ نے یہاں سے ایم این اے ہونے کے ناطے میرے ذہن میں اور دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ یہ قائد اعظم باغ جو بنا ہوا کئی ایکڑ پر مشتمل ہے، اور یہاں صرف دھول مٹی اڑتی تھی، اور بچپن سے میں دیکھتا تھا کہ یہاں دھول مٹی اڑتی ہے، جس کا مجھے یقیناً بہت افسوس ہوتا تھا کہ ہماری حکومتوں نے بابا قائد اعظم کے ساتھ، بابا پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جب میں یہاں سے ایم این اے بنا تو میں نے محمد خان جنیجو، جو شریف ترین پاکستان کی تاریخ کے وزرائے اعظم میں سے ایک ہیں، ان کو میں نے کہا کہ یہ باغ قائد اعظم کے گرد کئی ایکڑ کا جو ان کے لیے ریزرو ٹکڑا ہے، اگر یہاں دھول مٹی کے بجائے آپ ایک تحفہ کراچی کو دے دیں اور باغ قائد اعظم بنا دیں تو یقیناً بہت بڑا آپ کے ذمے یہ کریڈٹ ہوگا۔ میں جب منسٹر فار انوائرمنٹل افیئرز اور ہاؤسنگ اینڈ ورکس تھا تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کر دیا، میں اس کا چیئرمین بن گیا، اور میں نے پھر کہا محمد خان جنیجو صاحب کو کہا کہ آپ قائد اعظم کے مزار کے دورے پر آئیں۔ وہ آئے، دھول مٹی والے پیریڈ میں آئے، انہوں نے دیکھا اور پھر مجھ سے کہا کہ اب آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے؟ میں نے کہا یہ پورا باغ بنا دیں بہترین، تو لوگ آئیں گے، سال میں لاکھوں لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے اور بہت خوش ہوں گے، اور بابا قائد اعظم کے بارے میں انہیں معلومات بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کا نقشہ بنوائیے۔ تو کے ڈی اے کے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے اس وقت ضلع احمد نظامی صاحب تھے، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے پھر مجھ سے میٹنگ کی اور ہم نے یہ نقشہ بنانے کا طے کیا۔ کے ڈی اے کی دف بلڈنگ میں ہی سارا نقشہ یہ بنا، اور پھر محمد خان جنیجو صاحب کو میں نے بتایا کہ نقشہ اب تیار ہے، تو وہ 25 دسمبر کا ہی دن تھا، آج ہی کا دن تھا۔ وہ آئے اور دھول مٹی میں پہلے نیچے دریاں بچھائی گئی، پھر قالین بچھائے گئے، اور وہ سارا نقشہ، اس کا بہت بڑا نقشہ لگا کر کے رکھا گیا، ان کو دکھایا گیا۔ وہ بھی تھے، اس وقت کے گورنر تابانی صاحب بھی تھے، اس وقت کے چیف منسٹر غوث علی شاہ تھے، لیکن بریفنگ میں نے اور زید نظامی صاحب نے اور زیغم جعفری صاحب، 3 آدمیوں نے بریفنگ دی، اور تھوڑی بہت ترمیم سے یہ منظور ہو گئی، اور اس کے بعد یہ بننے کا عمل شروع ہوا۔ تو جب بھی یہ میں دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، تو نے بابا قوم سے، قائد اعظم سے ہمارے کو جو ذمہ داریاں پوری کرنی تھی وہ کرنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ سچی بات یہ کہ ہم سال میں ایک دن تو پڑھ لیتے ہیں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، لیکن 364 دن ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس مزار کو اور سب چیزوں کو، تو پھر ایک چیز تازہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق دی۔ فائدہ یہ ہے کہ یہاں اسکول کے لوگ آتے ہیں، کالجز کے آتے ہیں، یونیورسٹیز کے آتے ہیں، مختلف شہروں کے لوگ آتے ہیں،
وہ جب یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ مجھ سے یہ کام لیا. سر بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں اگر یہاں کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی پاکستانی آتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں فضا میں، بیٹھتے ہیں یہاں پہ سلام کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر بھی لوگ آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. تو سر یہاں پہ ایک بہت خوبصورت میوزیم بھی ہے جس پہ آپ نے بڑا کام بھی کیا ہے، وہ کب کس طرح سے آپ نے اس پہ کام کیا تھا، اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پہلے کراچی جب دارالحکومت تھا اور اس کے کئی سال بعد تک جو بھی پوری دنیا سے ڈیلیگیشن انٹرنیشنل لیول کا آتا تھا اس کو مزار قائد پہ لے آتے تھے وزٹ کے لیے. میں ہر حکومت سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اب بھی یہ روٹین جاری رکھیں. تو پہلے درمیان میں کراچی کے حالات ذرا ٹھیک نہیں تھے، اب کا حالات بھی بہتر ہیں. تو ایئرپورٹ سے جب ہم نیشنل اسٹیڈیم آتے ہیں، ایکسپو جاتے ہیں، تو یہاں بھی ایئرپورٹ سے ٹیم کو لایا جا سکتا ہے اور وزٹ کرایا جا سکتا ہے. میرے منسٹر فار انوائرمنٹل افیئرز ہاؤسنگ اینڈ ورکس بننے سے پہلے اس مینجمنٹ کا نام تھا QMF، IMF کے طرز پہ قائد اعظم مانیٹری فنڈ. میں نے اجلاس بلا کر پوچھا کہ آپ لوگ کو چندہ وندہ کرتے ہیں؟ بولے چندہ تو ہم نہیں کرتے. تو میں نے کہا یہ QMF کیوں نام رکھا ہے؟ بولے نام رکھ دیا تھا اور چل رہا ہے نام. تو میں سوچ کے گیا تھا کیونکہ میں ورکر کلاس کا آدمی ہوں. میں نے کہا اس نام کو ہٹاؤ جو فنڈ نہیں کرتے، میں آلٹرنیٹ نام تجویز کرتا ہوں، آپ لوگ غور کریں. پورے اجلاس نے غور کیا اور میں نے کہا اس کا نام رکھیں قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ. تو الحمدللہ 32-33 سال سے اس کا نام QMF کی بجائے قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ ہے. تو ہمیں اپنی منسٹری میں جو اصلاحات کرنی چاہیے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. مجھے یہاں رہتے ہوئے میں قریب میں رہتا بھی ہوں، یہاں سے MNA بنا ہوں. پتہ تھا کہ قائد اعظم کی جو اشیاء ہیں جس کو ہم نوادرات کہتے ہیں، ان کے استعمال والی اشیاء، مثلا ان کا ڈائننگ ٹیبل، ان کا آفس روم، ان کا بیڈ روم، ان کا اسٹڈی روم، ان کی شیروانی، ان کے کوٹ، ان کے وکالت پہ پہننے والے ڈریس، ان کے کھیل کود کے سامان، ان کو ملنے والے تحفے تحائف، یہ سب کے سب گودام میں رکھے ہوئے تھے. اس کو یہ لوگ کہتے تھے کہ ویئر ہاؤس میں رکھا ہے. تو اجلاس کی میں صدارت کر رہا تھا. میں نے پوچھا کہ قائد اعظم کے نوادرات کہاں ہیں؟ بولے سر اس کو بہت سنبھال کے رکھا ہے. میں نے کہا سنبھال کے کہاں رکھا ہے؟ تو ان کا ویئر ہاؤس میں. میں نے کہا اللہ نہ کرے ویئر ہاؤس میں ایک چوہا گھس جائے یا کوئی دیمک لگ جائے تو ساری یہ لکڑی کی چیزیں، سارے ان کے جوتے، ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی. تو میں نے کہا اتنی دیر، اب 39 سال 39.5 ایئرز ہو چکے ہیں، ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے گودام میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دراصل اس میں کبھی کسی زمانے میں طے ہوا تھا کہ قائد اعظم کے میوزیم بنانے کے لیے جاپان سے کوئی ماہرین آئیں گے. تو میں نے پوچھا کہ کیا پاکستان میں کوئی ماہر نہیں ہے جو یہ میوزیم بنا سکے؟ تو ایک صاحب نے جو DG پورے پاکستان کے آرکائیوز کے DG تھے، تمام میوزیم کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا سر میں بات کر سکتا ہوں. میں نے کہا بات کیجئے. تو انہوں نے ڈاکٹر نبی احمد خان نے کہا کہ میں میوزیمز کا سب کا سربراہ ہوں اور میں آپ جتنے عرصے میں چاہیں یہ خود بنانے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، کسی جاپانی ماہر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد ان کو میں نے ٹاسک دیا کہ آپ 25 مارچ 87 کو میں اس کا افتتاح کرنا چاہتا ہوں میوزیم کا. مجھے پتا تھا ہر کام میں کچھ دیر ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ 25 مارچ کو تیار ملے گا، لیکن وہ تیار ہونے کے بجائے فروری میں تیار ہوا. تو مجھے پتا تھا پہلے سے کہ 23 مارچ بھی ایک ایسا ڈیٹ ہے جہاں پورے پاکستان کے لیے ایک اہم دن ہے، قرارداد پاکستان کی منظوری کا دن ہے. تو جب آپ ابھی دیکھیں گے تو میوزیم کے باہر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے کہ حاجی محمد حنیف طیب نے 23 مارچ 1988 کو اس قائد اعظم کے نوادرات کو، جس کو آج کل اردو لوگ کم بولتے ہیں اور ایسی ذرا مشکل اردو اور مشکل ہو جاتی ہے، اب اس کا نام زیادہ زبان پر تو قائد اعظم میوزیم آتا ہے، لیکن نیم پلیٹ تو ابھی بھی اس پر یہی لگی ہوئی ہے کہ یہ ایوان نوادرات قائد اعظم ہے.
23 मार्च 1988 को मुझे ये सआदत नसीब हुई कि सादा तकरीब करके इसका मैंने इफ्तिताह कर दिया। अब साल में लाखों लोग और अब तक करोड़ों लोग इसका विज़िट कर चुके हैं। तो ये अल्लाह ताला का मुझ पर करम है कि बाबा कौम के एहसानात का किसी हद तक लोगों को याद दिलाने के लिए सब चीज़ें मुहैया कर दी हैं। माशाल्लाह से आप रिलीजियस स्कॉलर हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत की बात करते हैं, जितना स्टडी आपने किया है, जितना आप बेहतर तरीके से जानते हैं, उन पे काम किया है, उनकी शख्सियत को रखते हुए आप हमें बताएं। एक तो सादगी पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका भी सियासत से ताल्लुक़ था, हमारे कायद भी एक सियासत के नामवर बड़े लीडर भी थे और सादगी पे बड़ा कहते थे कि सादगी अपनाएं। तो उनकी शख्सियत को रखते हुए ऐसी कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए? ये पाकिस्तान यकीनन अल्लाह की नेमत है, लेकिन इस नेमत को अमली जामा पहनाकर हमें दिलवाने वाली शख्सियत का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। तस्वुर पेश करने में अल्लामा इकबाल का भी नाम था और कायद आज़म के दस्ते राज जिनका मज़ार यहीं मौजूद है, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान भी हैं। तो हमें उनके एहसान को याद रखना चाहिए। उनके एहसान को याद रखने के लिए स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक उनकी सादगी को पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी सादगी की इंतहा है कि काबीना का पहला इजलास था, स्टाफ ने पूछा कि वज़रा आएंगे, उनके खाने पीने के लिए क्या आइटम बनाना है, बूफे देना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा क्या वो खाना खाकर नहीं आएंगे? लोगों ने कहा खाना तो खाकर ही आएंगे। बोला खाना वो खाकर आएंगे और जब वापस घर जाएंगे तो खाना खा लें, हमारे मुल्क का सरमाया ये खाने पीने पे नहीं लगाना। लेकिन आजकल कई साल से इसके बिल्कुल बरक्स होता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सादगी का आप इससे अंदाज़ा लगाएं। अभी आप ऐवान नवादरात कायद आज़म में जाकर देखेंगे तो उनकी अशिया देखकर, उनके कपड़े देखकर उनकी सादगी का अंदाज़ा हो सकता है। एक होती है सादगी इस तरह के लोगों के पास पैसे न हो, और एक सादगी होती है कि आदमी उस ज़माने का करोड़पति हो और सादगी से ज़िंदगी गुजारे और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। तो हमारे हुक्मरानों को कायद आज़म की स्टडी भी करनी चाहिए। और जो अफसरान बनाने के लिए कोर्सेस होते हैं, पहले नीपा का कोर्स कहते थे, अब निम्स का कोर्स कहते हैं, एनएमएस का भी कोर्स कहते हैं, वहाँ भी तफसील से कायद आज़म को पढ़ाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर इसके बाद ये देखना चाहिए, अब आप कभी पाकिस्तान टेलीविज़न को टाइम मिलेगा इंशाअल्लाह, तो मेहरान होटल के बराबर में पाकिस्तान हाउस है, वो कायद आज़म की मिल्कियत थी, फ्लैग स्टाफ हाउस। तो पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म भी रहते थे उसमें कुछ टाइम, और इसके बाद जो है फातिमा जिन्नाह भी वहाँ रहती थी। उसको भी रिनोवेट कराने की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो कम थी। पाकिस्तान की तारीख़ में 2 मरतबा मुझे याद है कि उसको रिनोवेट किया गया। एक मरतबा जब मैं पाकिस्तान में हाउसिंग और वर्क्स का वज़ीर था तो उसको उसके ज़ेबाइश आराइश, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत और एटॉमिक फोर्स और सारे आलम इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ पाकिस्तान के वजूद को शक्ल दी। और ये कायद आज़म की ही कुर्बानियाँ थी और सोच थी और वियन था और दीवार से पीछे देखने की सलाहियत थी कि इस पाकिस्तान में मेरे जैसे लोग 15वीं दफ़ा वज़ीर बने। और आज हिंदुस्तान में मुसलमान जिस कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहा है, कश्मीर में, यूपी में, महाराष्ट्र में जो मुसलमान पे बीत रही है, और जो हिंदू दत्त मुसलमान के कत्ल व गारत का और उनके ख़ात्मे का मंसूबा बना रहा है, इसी जगह पर हमने ये अहद करना है कि पाकिस्तान के अक़लियतों को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको आइनी और कानूनी हक़ देना है और उनको वो सारे हकूक़ देने हैं अक़लियतों को जो दूसरे लोगों को हासिल हैं। और एक ऐसा मुल्क जो सुपर पावर्स के पड़ोस में है, जिसमें चारों मौसम हैं, जिसमें दरिया हैं, जिसमें समुंदर हैं, और उस पाकिस्तान को
जो दुनिया ख़ास तौर पर हिंदुस्तान एक आंख नहीं भाता, इंशाअल्लाह ताला हमारे अपने इख्तलाफ कितने ही क्यों ना हो, पाकिस्तान रहती दुनिया तक और क़यामत तक वजूद में रहेगा। और पाकिस्तान सारी दुनिया में वो हकीकत है जिससे कोई अकल का अंधा ही इनकार कर सकता है। और आज हिंदुस्तान के मुसलमान भी कायदे आज़म के फ़ैसले को सराह रहे हैं। मैं आज के दिन इसी बात पर इत्तफ़ाक़ करूँगा, कल 3 बजे सियासी बात करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कायदे आज़म के मकबरे पे बात करूँ। कल खुलकर सियासी बातें होंगी 3 बजे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कराची में मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान करब की ज़िंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ और क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम तर हक़ूक़ देंगे जिनके वो हक़दार हैं। और PTV न्यूज़ से फ़िल वक्त इतना ही। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है वैसे ही मैं आपका साथ देती हूँ। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। का पासबां है मोहम्मद अली जिना और मीर कारवां है मोहम्मद अली जिना। वो पुलिस में एक सिंपल कांस्टेबल होता। सब ये पाकिस्तान का एहसान है, कायदे आज़म का एहसान है जिसको हम भुला बैठे हैं और हमें ये ज़्यादती मज़ीद नहीं करनी चाहिए। कायदे आज़म का अब 3 उसूल जो उन्होंने बयान किए, उनकी सादगी और ईमानदारी की यूनिटी, फेथ, का पासबां है मोहम्मद अली जिना और मीर कारवां है मोहम्मद अली जिना। नजर
بھی آ رہی آپ کے الفاظ سے, آپ کی جذبے سے, ہر چیز سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ چیز اس کے لیے, اس کام کے لیے وہی چیز چاہیے تھی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ انہوں نے ہم پر جو احسان کیا اس کا احساس نہ ہو تو یہ آدمی کر نہیں سکتا. آخر بہت سارے لوگ اس شعبے کے وزیر تو مجھ سے پہلے رہے تھے, یہ مٹی کیوں اڑتی تھی انہیں بھی احساس ہونا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ اس صوبے کے چیف منسٹر اور گورنر بھی رہے, بہت سارے لوگ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے طور پر یہاں حاضری دیتے رہے, تو کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کوئی حرج نہیں, اللہ نے میرے حصے میں سعادت رکھی تھی تو کہ میں یہاں سے الیکٹ ہوا, مجھے احساس ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر میرے ذریعے اور ناظرین, ملک بھر میں اپنا مذہبی تہوار مسیحی برادری کرسمس انتہائی عقیدت و احترام سے منا رہی ہے. تمام تر چرچز میں, گرجا گھروں میں اس وقت تقریبات جاری ہیں. راولپنڈی کے گرجا گھر میں ہمارے نمائندہ وقار ولیم موجود ہیں, مزید ان سے جان لیتے ہیں. وقار, اس وقت آپ گرجا گھر میں موجود ہیں, مسیحی برادری اپنی تقریبات انتہائی عقیدت و احترام سے منا رہی ہے, کیا مناظر دیکھ رہے ہیں, ہمیں بھی آگاہ کیجیے گا. بالکل, مسیحی برادری پرجوش اور مسرت کے ساتھ اسی طرح ہر سال کی طرح اپنا کرسمس پرجوش کے ساتھ منا رہی ہے, اور ڈھیروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو پریئر کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ہم سب کچھ آپ کے سامنے ہے جو چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اور ابھی پریئر ختم ہوئی ہے, لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے اور جا کے جو روایتی چیزیں ہیں, کھانے پکوان, وہ کھائیں گے اور خوشیوں میں دوسروں کی شریک ہوں گے. جی ٹھیک ہے وقار, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مسیحی کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں. وقار, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. آئے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ, بچے بڑے, ہر طرح کی عمر کے جو پاکستانی آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں. آپ نے خود اس کو دیکھا ہے, تو کس طرح سے لگتا ہے, آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس وقت؟ آپ فیلنگز تو ابھی چند منٹ کے لیے انتظامات کے دوران میں باہر کرسی پر بیٹھا تھا تو سرحد کے لوگ, کے پی کے لوگ بھی آئے تھے, کراچی کے لوگ بھی تھے, سندھ کے بھی لوگ تھے اور پنجاب کے بھی لوگ تھے. انہوں نے میرے ساتھ گروپ فوٹو بنایا, تو ان کے جذبات تھے کہ ہم صرف اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے پنجاب سے آئے ہیں. تو لوگوں کو تو قائد اعظم سے عقیدت ہے, ہمارے بڑوں کو ہو جائے, ہمارے حکمرانوں کو ہو جائے, ہمارے افسران کو ہو جائے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں پاکستانی ہیں, جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی, جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو آگے لے کے جانا ہے, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پاکستان میں الحمدللہ ینگر جنریشن کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کی ہم بیسیکلی اگر ٹریننگ کر لیں اور ان کی برین واشنگ قائد اعظم کے فیور میں کر لیں تو یہ ملک بہت تبدیل ہو جائے گا. میں نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ بات تو کرتے ہیں کہ یہ لنکن تھے, یہ واشنگٹن ڈی سی واشنگٹن تھے, تو ساری دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں, نیلسن مینڈیلا بھی ہے, بہت لوگ ہیں, لیکن بنیادی طور پر قائد اعظم کے بارے میں ہماری جنریشن کو جب پڑھایا نہیں ہے تو جنریشن سے مجھے کوئی شکایت نہیں. جنریشن کو پڑھایا جائے, ان کو محبت دی جائے تو وہ پاکستان قائد اعظم کو پرچم تھام کر اس پاکستان کا نقشہ بدل سکتے ہیں. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, جب بنے گا ایجوکیشن کا نظام اور کورس نصاب بنے گا, آپ خود جائیں پاکستان کے کتب خانوں میں, قائد اعظم پر انگلش میں اور اردو میں جو کتابیں اویلیبل ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو پڑھیں. قائد اعظم کی تقاریر پڑھیں. کراچی بار ایسوسی ایشن کے جلسے میں ان کو پوچھا گیا کہ ہمارا نظام کیا ہوگا, تو انہوں نے قرآن اٹھا کر کہا اللہ نے ہمیں پاکستان کا نظام دے رکھا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. قائد اعظم کو جہاں ہم یاد کریں, یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان کے رفقا کو بھی یاد کریں. مجھے اللہ نے توفیق دی, اسلام آباد میں 2 فیڈرل سیکریٹریٹ ہیں, ایک ایوب خان نے بنایا تھا اور دوسرا میں نے بنایا, تو اس کا نام میں نے رکھا شہید ملت سیکریٹریٹ. قائد اعظم کا بالکل رائٹ ہینڈ تھے اور مجھے ان سے
اور قائد اعظم کے ساتھیوں سے اتنی پیار اور محبت ہے کہ اسلام آباد میں ایک ہاسٹل کا نام فاطمہ جناح ہاسٹل میں نے رکھا، اسلام آباد میں ایک شہید ملت سیکریٹریٹ بنایا، اس کا روڈ بھی شہید ملت روڈ ہے، اور میں خود قائد اعظم کے مزار پر تو بارہا آتا ہوں، قریب ہے یہ، لیکن انڈیا جا کر نوابزادہ لیاقت علی خان کا جو اپنا آبائی گاؤں تھا جہاں کے وہ نواب تھے، بو علی شاہ قلندر کا مزار بھی وہاں کرنال ہے، وہاں بھی میں نے حاضری دی۔ سردار عبدالرب نشتر بھی پاکستان کے بڑے کلیدی رہنماؤں میں تھے، پشاور میں ایک ہاسٹل کا نام ان کے نام پر رکھا۔ یہ ذمہ داری ہمارے رہنما پوری کریں گے تو انشاءاللہ جنریشن اس کو ضرور پک اپ کرے گی۔ جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، اس حوالے سے اسپیشل ڈے کے حوالے سے رہی، ہم نے مزار قائد پہ بات کی، ہم نے باغ قائد اعظم پہ بات کی، ہم نے اس خوبصورت سے میوزیم پہ بات کی۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے بہت کام کیا، آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، کہ آپ نے خود دیکھا کہ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں اس میوزیم سے کس طرح سے ہم اپنے لیڈر کے حوالے سے جان سکتے ہیں، اور ہم سب نے اس ملک کو بہت آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی جتنی گفتگو سنی، جتنی محبت تھی، ابھی بھی گفتگو کرتے ہوئے جو جذبہ تھا، اس عمر میں بھی یہی جذبہ ہم سب کو اپنے ملک کے لیے رکھنا ہے، اور اسی جذبہ